بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سب سے پہلے تو آپ کو رمضان مبارک۔ پھر آتے ہیں ہم آج کے ٹاپک کی طرف۔ اس وقت دنیا میں بہت عجیب و غریب واقعات ہو رہے ہیں۔ ہم ایک طرف دیکھتے ہیں تو بات کی جا رہی ہے کہ گلوبلائزیشن ہونی چاہیے تاکہ ہم اکنامک آؤٹ پٹ بڑھا سکیں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں جناب کہ گلوبلائزیشن جو ہے کہ یہ نقصان دہ ہے، اس کو ہمیں چیک کرنا چاہیے۔ ایک طرف مورالٹی کی اور ایتھکس کی بات ہوتی ہے اور بات ہوتی ہے جناب یوکرین کا جو کرائسس ہے اس کو ختم کریں، جنگیں اچھی چیز نہیں ہے۔ دوسری طرف دیکھیں تو غزہ میں انسانی ٹریجڈی جاری ہے اور وہاں پر وہی ممالک جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ اس کو جاری رہنا چاہیے۔ تو بڑے عجیب و غریب واقعات ہو رہے ہیں جو ابھی اسپیشلی آن اکنامک فرنٹ۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی پریزیڈنٹ ٹرمپ آئے ہیں تو انہوں نے ایک ٹریڈ وار شروع کر دی ہے۔ انہوں نے آتے ہی کچھ ممالک پہ سینکشنز لگائیں جیسے کینیڈا، میکسیکو اور چائنا پہ۔ اب اس پہ جو بات ہو رہی تھی کہ جناب کہ یہ جو سینکشن ہے یہ امریکن اکانومی اس کے لیے بہت ضروری ہے، اور دوسری طرف وہ کہتے ہیں جناب کہ ہمیں اکانومی کو پش کرنا ہے گلوبلی۔ مگر اس کو ہم اگر ڈیپ دیکھیں تو یہ جو کہ پالیسی ہے یو ایس کی یہ کوئی نئی نہیں ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو پریزیڈنٹ اوباما کے ٹائم سے ایک ٹرمینالوجی مشہور ہوئی تھی جس کو کہتے ہیں پائیوٹ آف ایشیا، یا اس کو وہ اس طرح بھی کہتے تھے کہ کنٹینمنٹ آف چائنا۔ اس پالیسیز کی ڈیفرنٹ فیزز چل رہی ہیں۔ پہلی فیز پہ جو مجھے لگتا ہے ذاتی طور پہ، میں اس پہ کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہی بات ہے، مگر مجھے تجزیے میں لگتا ہے ذاتی طور پہ تو جو اوباما ایڈمنسٹریشن تھی جہاں کہ اس وقت امریکن بیوروکریسی تھی، انہوں نے ایک چیز یہ سوچی کیوں نہ ہم ٹرانس اٹلانٹک اکنامک پارٹنرشپ بلڈ کریں، کیونکہ ان کے پروجیکشنز ہیں ڈفرینٹ ٹائپ سے کہ یعنی 2050 تک جو دنیا کی 49% آلموسٹ 50% جو گروتھ ہے وہ ایشیا سے ایمرج کرے گی، اور یورپ بھی پیچھے رہ چکا ہوگا اور یو ایس سے پیچھے رہ چکا ہوگا۔ تو انہوں نے اس پہ بات کی کیوں نہ ہم ایک ٹرانس اٹلانٹک اکنامک کوآپریشن کو ہم کریٹ کریں۔ تو اس کے لیے انہوں نے ٹرانس اٹلانٹک ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ پارٹنرشپ پہ بات کرنا شروع کی، جس کو کچھ لوگوں نے اکنامک نیٹو بھی کہا تھا۔ وہ بات نہیں چل سکی۔ پھر اس کی دوسری فیز آتی ہے، کیوں نہیں بات چل سکی؟ کیونکہ لگتا یہی ہے کہ جو کہ اندر کھاتے جب ان کی چاہے کیا کہتے ہیں امریکن بیوروکریسی کی اور یورپین ٹیکنوکریٹس کی بات چل رہی تھی، تو ان میں جو ہے کہ کہیں کنسنسس نہیں ہو سکا چیزوں پہ کہ لے دے جو کر رہے تھے، یعنی کہ گیون اینڈ ٹیک کر رہے تھے، اس میں کوئی یعنی کہ پرابلمس ہے۔ سو سیکنڈ فیز ہمیں دیکھنے کو ملی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی شکل میں، جنہیں آتے ابرپٹ دنیا میں سینکشنز لگانا شروع کر دی اور تھریٹ کرنا شروع کر دیا، میں نیٹو ختم کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، الائنسز پہ بات کرنا شروع کی۔ جب جو ابھی ڈفرینٹ انالیسز ہوئے ہیں تو اس پہ دیکھا جا رہا ہے کہ جو ٹریڈ کا جو کہ امپیکٹ ہوا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے دور میں وہ کتنا تھا اکانومی پہ، اس پہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ پھر تیسری سٹیج آتی ہے جس میں بائیڈن آتے ہیں۔ بائیڈن ظاہری طور پہ تو ہمیں بڑے کام اینڈ کول نظر آتے تھے، مگر جو ان کی پالیسی تھی وہ بڑی ہی ڈسرپٹیو تھی۔ انہوں نے یعنی کہ ان گلوبل سسٹم کو، ان اکنامک سسٹمز کو کافی نقصان پہنچائے۔ ہم پہلے دیکھیں تو انہوں نے ٹریڈ وار جو جاری تھی اس میں کوئی اتنی خاص تبدیلی نہیں کی، بلکہ انہوں نے بڑھانا شروع کر دیا چائنا کے لیے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے چائنیز جو کہ ٹیکنالوجی کی کمپنی تھی ان پہ سینکشنز لگانا شروع کر دی، اور یہ جب بات یہیں پہ ختم نہیں بلکہ وہ تو کہہ رہے تھے کہ ہم اس کو مزید نیکسٹ لیول پر لے کے چلیں گے۔ جب اس کے بعد ایک اور پھر چینج نظر آتا ہے ٹرمپ کی صورت میں کہ جنہوں نے یہ پھر دوبارہ ٹریڈ وار شروع کر دی۔ جب ہم ان کی پچھلی پالیسیز کو دیکھتے ہیں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی، جب انہوں نے ٹریڈ وار شروع کی تھی تو اس کا جو امپیکٹ تھا آئی ایم ایف نے کیلکولیٹ کیا تھا کہ 2019 میں وہ 0.89% تھا۔ ایس پی جی گلوبل کہتا ہے کہ 2020 میں یہ امپیکٹ جو ہے کہ یہ 1.4% ہو چکا تھا۔ امپیکٹ مین کہ گلوبل جی ڈی پی اتنا کم ہوا۔ اب جو انہوں نے 3 ممالک پہ کی ہیں، اس کا اگین جو کہہ رہے ہیں کہ جو امپیکٹ ہوگا جو کہ سٹارٹ میں جو ہمیں نظر آ رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ امریکن اکانومی پہ ہوگا تو 0.36% جو ان کا جی ڈی پی ہے وہ ریز آؤٹ ہو جائے گا۔ اب جائیں امریکن جی ڈی پی ریز آؤٹ ہو، اس کے بعد دوسروں پہ بھی امپیکٹ آئیں گے، کیونکہ جو ٹریڈ ہوتی ہے، ٹریڈ وار ہوتی ہیں یا ٹیرفز ہوتے ہیں وہ یک طرفہ نہیں ہوتے۔ ابھی امریکہ نے کینیڈا اور میکسیکو اور چائنا پہ لگائے تو انہوں نے ریٹیلیٹ کرتے ہوئے اس پہ لگا دیے، چاہے امریکہ پہ لگا دیے۔ اب اس کی کاسٹ اگر ہم دیکھیں ہم نو ڈاؤٹ کہ ابھی میکسیکو کینیڈا کے لیے زیادہ ہے، امریکہ کے لیے کم ہے، مگر کاسٹ تو ہے جو کہ لانگ ٹرم سسٹین کرے گی۔ یہاں پر امریکن ایک اور چیز پلے کر رہے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں گے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں 2022 میں انہوں نے ٹیکس انٹرسٹ ریٹ بڑھانا شروع کر دیے۔ اب گلوبل لیول پہ جو ان کا اس وقت جو تھا
0% تھا انٹرسٹ ریٹ، اس کو بڑھاتے بڑھاتے وہ ود ان 1 ایئر اس کو 5.5% پہ لے گئے۔ اس نے پوری دنیا کی جو کہ انویسٹمنٹ اور فائنینشیل جو کہ مارکیٹس تھی ان کو ڈیسٹیبلائز کر کے رکھ دیا، کیونکہ ہر بندہ جو چاہ رہا تھا کو امریکنز بینکس میں یا ان کے ٹریجری بلز میں دوسرے چیزوں میں جو بانڈس وغیرہ تھے اس میں انویسٹ کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ ان کی ییلڈ بڑی ہائی تھی اور دوسرا سیف کنسیڈر ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو کہ ڈالر ہے کہ وہ ایک ریفرنس منی کے طور پہ یوز ہوتا ہے، یا ڈفرینٹ ایسٹیمیٹ ہیں، اور یہ کچھ بتایا جاتا ہے کہ یعنی کہ جب 5.5% ہوا تو ود ان نو ٹائم دنیا کی مارکیٹ سے $10 ٹریلین جو تھا کہ امریکن مارکیٹ میں چلا گیا۔ اس نے جو کہ بہت سے ممالک کے لیے مسائل پیدا کر دی، اسپیشلی جو کہ لیس ڈیولپڈ میں پور کنٹریز تھے، ان میں یعنی انفلیشن آ گئی، ان میں وہ کیا کہتے ہیں انویسٹمنٹ کا جو کہ ڈراؤٹ پیدا ہو گیا، ان کے قرض بڑھنا شروع ہو گیا، کہ ظاہری بات ہے کہ جب آپ گلوبلی وہ آپ بارو کرتے ہیں منی ڈالر میں کرتے ہیں تو اس میں جب انٹرسٹ ریٹ بڑھتے ہیں تو آپ کے قرض کو پرابلم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کی جو کہ سب سے موسٹ پرومیننٹ ایگزامپل ہے کہ یعنی کہ اگر ہم دیکھیں جب 1979 سے 1982 کے درمیان یو ایس نے اپنا انٹرسٹ ریٹ بڑھایا تھا تو میکسیکو اور دوسرے ممالک تھے، اس کے میکسیکو تو اس میں آتا ہے، پھر دوسرے جو کہ ساؤدرن ممالک بھی تھے اس کے ساؤتھ امریکہ کے، ان کو بڑے کرائسس میں گزرنا پڑا، وہاں ایک سے بعد دوسری اکانومی ڈیفالٹ ہوتی چلی گئی۔ اب بھی ایسا ہی ہوا، آپ دیکھیں نا پاکستان میں ممالک کے جیسے یہ بڑا انٹرسٹ ریٹ 2022 میں بڑھنا شروع ہوا تو پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کے چانسز بڑھنا شروع ہو گئے، ہمارا قرض اسکائی راکٹڈ ہو گیا، ہمیں کہا جانے لگا کہ شاید پاکستان کر جائے گا، ڈیفالٹ کر جائے گا۔ جو ممالک پہ قرض تھا ان کے لیے کافی پرابلم ہوئے، ان کی پیمنٹ سٹرکچرز پہ بھی پرابلم ہوئے، ان کا ایکسچینج ریٹ بھی وولوٹائل ہوا، تو یہ پرابلم انٹروڈیوس ہوئے۔ اب پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب کہتے ہیں میں تو بڑا پیس کا ایک ہوں پریزیڈنٹ ہوں۔ ابھی ہمیں یہ دیکھنا کہ واقعی پیس کا پریزیڈنٹ ہے، کیوں اس کو دیکھیں ایک طرف تو یوکرین کو کہتا ہے یا وار بند کریں، مگر دیکھیں یوکرین کو بھی انہوں نے پھنسایا بھی کنہوں نے تھا، امریکن نے، یورپینز نے، ان کو یعنی کہ جھوٹے وعدے دے گئے، انہوں نے ڈریمز دکھائے گئے، پتہ نہیں کیا کیا کہ آپ یہ کریں وہ کریں، الٹیمیٹلی وہ وار ہو گئی۔ پھر اس کے علاوہ 2014 سے آن ورڈ ایون یہ امریکن اسکالرس کی اسیسمنٹس ہے، امریکہ نے یوکرین میں انویسٹ کیا تھا ڈفرنٹ لیولز پہ، اس کی سوسائٹی میں انویسٹ کیا جس نے کلر ریولوشن انٹروڈیوس کروایا، اس کی جانے کہ پھر فوج وغیرہ پہ یا اس کی سیکورٹی فورسز پہ خرچ کیا ٹو بلڈ دیئر کیپیسٹی ٹو گو فار اے وار، پھر ان کی ڈپلومیٹک میں کیا، یعنی کہ کمپریہنسولی دے انویسٹڈ منی ہے، یہاں پر بلینز آف ڈالر انویسٹمنٹ کی ہے کہ اس کو یو ایس جو ہے کہ رشیا خلاف اس کو یوز کیا جائے۔ یہ امریکہ کی جو کہ پالیسی ہے نان ٹریڈیشنل وار میں، یہ اس کی اسٹریٹجی کے طور پہ ہوا۔ اس نے 2-3 سٹیپس کیے تھے، ایک تو یہ تھا ان کا پہلے تو ہم جو لوکل بائن کریٹ کریں گے، لوکل الائنسز بنائیں گے، اس ملک میں اپنے کیا کہتے ہیں کہ دوست بنائیں گے، اس کے لیے انہوں نے اپوزیشن کو فنڈنگ کی، ان کا انفلوئنس کریٹ کیا، ان پہ لوگوں کو موٹیویٹ کیا، جناب ہم تو بڑی آزاد دنیا کی بات کرتے ہیں۔ پھر دوسرے پہ انہوں نے اس کا کیا کہتے ہیں ان کی سیکورٹی پہ خرچ کیا۔ جب سارا کچھ ہو چکا تھا اس کے بعد پھر رشیا کے ساتھ پرابلم شروع ہو گئی۔ یہ انہوں نے بڑے اسٹریٹجکلی کیا، یعنی کہ امریکہ جو ہے کہ وہ دنیا میں اس میں نان ٹریڈیشنل طریقے سے وارز میں بھی انویسٹ کرنا شروع ہو گیا، جس میں انہوں نے کیا ہے، اور یوکرین نے اس کی جو ہے کہ ابھی کی موسٹ کیا کہہ لیں کہ پرومیننٹ ایگزامپل ہے۔ دوسری طرف جب یورپ جو تھا کہ پہلے وہ کوئی ٹرانس اٹلانٹک میں تو نہیں آیا، پھر اب یہ ہوا کہ اس کو اس وار کی سب سے زیادہ پرائس پے کرنا پڑی۔ سب سے پہلے اس کو کہا گیا جناب کہ آپ اس کی جو ہے رشیا کے ساتھ اپنی انرجی کے امپورٹ ایکسپورٹس پہ بات کریں، اس کو ختم کریں۔ پھر جب ویسے ختم ہوئی تو امریکہ نے اپنی جو کہ ہائی پرائس جو تھی اس کی انرجی پروڈکٹس وہ بیچنا شروع کر دیں، یورپ کے پاس آلٹرنیٹو بھی نہیں تھا۔ اس طرح کے امریکنس کمپنی نے لاٹ آف منی بنائی، پھر اس وار سے بھی انہوں نے اسلحہ بیچا، ان کی جو امریکن کمپنی تھی انہوں نے بھی بہت زیادہ منی بنائی۔ اب اس کے درمیان ایک اور چیز ہوئی، جو امریکن کمپنی تھی انہوں نے 28% جو ایریبل لینڈ میں مطلب ہے کہ جو کہ قابل کاشت ہوتی ہے، جس میں ایگریکلچر پریکٹسز ہو سکتی ہیں، اس ٹوٹل جو کہ یوکرین کی ایریبل لینڈ ہے وہ 55% ہے اس کے ٹوٹل ایریا کا، اس میں سے یعنی کہ جو ان کے ایریبل لینڈ میں سے 28% جو تھی کہ وہ امریکن کمپنیز نے خرید لی۔ اب امریکہ کو ضرورت ہے کہ وہاں پر وار بند ہو تاکہ امریکن کمپنی وہاں ایگریکلچر پریکٹس کر سکے، پلس جس طرح بھی کہہ رہے تھے پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب کہ ہم وہاں پر منرلز کے ٹھیکے بھی لے سکیں۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہوتی ہے، یعنی کہ ایک طرف وار کروائی، ملک تباہ ہو گیا، اب آپ نے پینترا بدل لیا، آپ کہتے ہیں ایسے کرو، اس میں بھی ان کا ہی فائدہ ہے کیونکہ ایگریکلچر میں امریکن کمپنیز ہیں، اور جو کہ ریئر ارتھ میٹل میں آئیں گی تو وہ بھی امریکن کمپنی ہے۔ ہاں ایگریکلچر میں بھی سعودی عربیہ کا بھی نام آ رہا ہے کہ انہوں نے بھی کافی زمین خریدی ادھر، مگر اس پہ کوئی بھی کنفرم نہیں ہے۔
مگر یہ چیزیں جب ہوئیں تو اب دوسری طرف امریکہ وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب کہنا شروع ہو گئے نا میں امن کا صدر بننا چاہتا ہوں. مگر دوسری طرف دیکھیں تو یہی امن کے صدر صاحب غزہ کو ختم کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں فلسطین کو یا جو لوگ ہیں ان کو یہاں سے موو آؤٹ کر دیں, آپ ان کے لیے کسی اور ملک میں چلے جائیں, یہاں پر میں ایک لگژری ریزارٹس بناؤں گا, ڈیسٹینیشن بناؤں گا, یہ ٹورسٹ ہو یہ ہو. اور دوسری طرف جو ہے کہ اسرائیل کو انہوں نے $3 بلین دوبارہ دے دیا, آتے ہی دے دیا ہے. اس پہ کوئی کمپرومائز کہ آپ کریں جو کرنا ہے. اس $3 بلین میں سے $2 بلین ہے کہ وہ استعمال ہوگا بمبس کے لیے یا میزلز کے لیے یا دوسرے جو کیا کہتے ہیں اسلحے کے لیے, ٹو کل پیلسٹائن پیپل, سو لوگوں کو مارنے کے, فلسطین کے لوگوں کو مارنے کے لیے. یہ ان کی حقیقت ہے ان کی امن کی. اور دوسری طرف دیکھیں جب پریزیڈنٹ صاحب آئے پاور میں, ان 3 لوگوں کو اسپیشلی پہلے بلایا, ان میں سے جو 2 ہیں وہ تو جینوسائڈ کمٹ کر رہے ہیں. ایک نریندرا مودی صاحب ہیں جو کشمیر میں جینوسائڈ کمٹ کر رہے ہیں, اور دوسرے جو ہے کہ وہ نیتن یاہو جو کہ فلسطین میں کر رہے ہیں. تو اس میں سے ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہا کہ جناب یہ کوئی اس میں سے پازیٹیو چیز نظر آ رہی ہے پریزیڈنٹ امن کا ہوگا, بلکہ یہ لگ رہا ہے یہ ان کی بات سے ایک ٹریڈ ڈیل کی طرح اس کو ڈیل کر رہے ہیں کہ جناب وہاں سے تمہیں یہ فائدہ تو ادھر کر لو, یہ ادھر وہاں فائدہ تو ادھر یہ کر لو. یہ چیز اب جب جتنی نئی وار چل رہی ہے تو بہت سے لوگوں کو یہ بھی ہے کہ یعنی ٹریڈ وار چل رہی ہے تو اس کا امریکن قانون میں بھی امپیکٹ آئے گا. ایک فنڈامنٹل کویسچن ہے جس طرح ہم نے بات کی لاسٹ ٹائم بھی آیا تھا, اس دفعہ بھی ابھی جو کہ 3 ممالک کے ساتھ ان کا جو ٹریڈ وار ہے اس میں سے اس کو بھی یعنی کہ خطرہ ہے کہ ایک سال میں 0.36% اس کا GDP جو ہے کہ وہ ریز آؤٹ ہو جائے. اب اس کنٹیکسٹ میں تو پھر کیوں کر رہا ہے US سے؟ دیکھیں US کے پاس اور لیوریجز ہیں. اس کا جو سب سے بڑا لیوریج دیکھیں, اس کے پاس اس کا ڈالر ہے جو اس کی کیا کہتے ہیں کہ مینیپولیشن میں بڑا کام آتا ہے. اب لاسٹ ٹائم جو پریزیڈنٹ بائیڈن نے کیا تھا تو $10 ٹریلین تو وہ سیدھا ان کی یعنی کہ ویسے ہی انویسٹمنٹ چلی گئی. پھر ان کا ڈالر بھی سٹرانگ ہو گیا تھا, دوسرے ممالک کی جو ٹریڈ وغیرہ تھی اس پہ بڑا نیگیٹو امپیکٹ پڑا, ان کے اکانومیز پہ بڑا نیگیٹو امپیکٹ پڑا, ان کی انفلیشن ہوئی, ڈی اسٹیبلائزیشن شروع ہو گئی. وہاں پر امریکہ دیکھتا ہے کہ کسی ممالک میں ڈی اسٹیبلائزیشن شروع ہو گئی تو وہاں پر اپنے انفلوئنس بڑھاؤ اور ان کو اپنے مقاصد کے لیے پھر یوز کرو. اب بھی لگتا یہ ہے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو ہے کہ دوبارہ اس پہ جائے گی, اس کو یعنی کہ جو ڈالر ریٹس ہیں ان کو بڑھائے گی, ان کے انٹرسٹ ریٹ کو, کیونکہ اس کا سگنل اس طرح سے بھی آتا ہے کہ جب کچھ عرصہ پہلے کچھ ماہ پہلے جب الیکشن کے اس وقت الیکشن کمپین چل رہی تھی US میں تو وہاں انٹرسٹ ریٹ جو کم ہوا تھا تو اس پہ ٹرمپ صاحب نے کہا تھا جناب یہاں یہ مجھے نہیں لاجک سمجھاتی یہ کیوں کم کر رہے ہیں, یہاں تو اکانومی بہت بیڈ شیپ میں ہے یا جو پولیٹکس کھیل رہے ہیں. دیٹس مین وہ اس کو بائی نہیں کر رہا تھا. تو جب وہ چیز ایک تو اس کا انہیرنٹ وہ یہ چاہتا تھا کہ انٹرسٹ ریٹ ہائی رہنا چاہیے, دوسرا جب ٹریڈ وار ہوگی تو اس میں جو نقصان ہوگا وہ کوشش کرے گا کہ وہ انٹرسٹ ریٹ بڑھا کے پورا کرے. اب جب یہ کوشش ہوگی جو اینٹی ڈالرائزیشن کمپین چاہ رہے ہیں وہ زیادہ تیز ہو جائے گی, کیونکہ بہت سے ممالک تو پہلے ہی کہہ رہے ہیں جس میں یعنی کہ رشیا ہے, انڈیا ہے یا اور بھی گلوبل ساؤتھ کے ممالک ہیں, اس چائنا بھی ہیں, وہ کہتے ہیں الٹرنیٹیو کرنسیز ہونی چاہیے, کیونکہ امریکہ جب دل کرتا ہے ریٹ بڑھاتا ہے, جب دل کرتا ہے کچھ بھی کر لیتا ہے اور پوری دنیا کی مارکیٹ کو ڈی اسٹیبلائز کر لیتا ہے. تو اس طرح ہو سکتا ہے کہ اینٹی ڈالرائزیشن کی ڈیبیٹ بڑھے, اور اس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے دھمکی دی تھی اگر برکس نے کچھ ایسا کام کرنا شروع کیا تو میں اس میں 100% ٹیرف لگا دوں گا. یعنی کہ سچویشن جو ہے کہ وہ گمبھیر سے گمبھیر ہونے کا خطرہ ہے. اس سچویشن میں ہو سکتا ہے کہ پھر آرمڈ کنفلکٹ شروع ہو, یعنی کہ جس طرح رینڈ کوآپریشن کی بات کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ کنفلکٹس ہو, یا دوسری جو کہ لابیز ہیں آرم پروڈکشن کی, یا دوسری جو بینکنگ کا لابیز ہیں فنانشل سیکٹر کی, وہ بھی اس کے یعنی کہ کر رہی ہیں کہ کس طرح کے کنفلکٹ ہو, دے ول میک لاٹ آف منی. اب دیکھیں نا کہ جب یہ ہوئی تھی نپولین کی وار ہوئی تھی تو اس کے بعد بھی وہ بینکس نے بہت پیسہ کمایا تھا, کوئی اسپیشلائز فیملیز میں جن کو روتھ چائلڈ کہا جاتا ہے یا دوسرے بھی جو تھے, اب بھی یہ خطرہ یہی ہے. تو اس ساری سچویشن میں دیکھتے ہوئے ہمیں ابھی تک کے جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ سچویشن گمبھیر ہوتی جا رہی ہے اور مزید گمبھیر ہو سکتی ہے. یہاں پر ہمیں لیڈرشپ کی ضرورت ہے کہ جو سمجھداری سے بات کریں, جو عقل سے بات کریں, جو سب کا مفاد کو مد نظر رکھیں, امن کو مد نظر رکھیں اور ڈیولپمنٹ کو مد نظر رکھیں, نہ کہ ذاتی مفادات کو مد نظر رکھیں, جس کے چانسز ہمیں بہت کم نظر آ رہے ہیں. اور لگتا یہ ہے کہ ان فیوچر کہ شاید اس میں ہم دوبارہ بات کریں گے کہ اس کو کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے, کیونکہ اس میں ایک تو میں نے آپ کے ساتھ اکنامک ڈائمینشن پہ بات کی ہے, اس میں اور بھی ڈائمینشنس ہیں. من دیکھنا جو کہ اسرائیل ہے جہاں جو کہ نیو کانز ہیں وہ جو ہے کہ وہ ریلیجیس ایکسپیکٹ سے بھی وار لڑ رہے ہیں, اس بچہ فلسطین کی ہو یا دوسری ہو,
اور مسلمان اس پہ بات ہی نہیں کرتے. تو اس پہ بھی ایک دفعہ پھر بات ہوگی. اب تک اتنے شکریہ. دیکھتے رہیے پروگرام.